السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں صوبہ خراسان کے ایک معروف و مشہور علمی اور تاریخی شہر نیشاپور میں، جو سرزمین خراسان کا ایک بہت ہی مشہور ترین شہر ہے، جس کی کوہ سے بے شمار محدثین، مصنفین، شعراء، اولیاء اللہ نے جنم لیا، اور اسی مقدس سرزمین میں آج وہ مدفون ہے۔ شہر نیشاپور کو جو علمی مقام، عزت اور شہرت حاصل ہے، وہ بہت ہی کم شہروں کو میسر ہوئی ہے۔ شہر نیشاپور کی ممتاز ترین شخصیت، جو کہ محتاج تعارف نہیں، امام مسلم علیہ الرحمہ ہے، اور دوسری اہم شخصیت کہ جن کا ذکر ابھی مقصود ہے، اور چونکہ ہم بھی الحمدللہ اس وقت شہر نیشاپور میں شیخ فرید الدین عطاری علیہ الرحمہ کے مزار پر موجود ہیں، جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ سارا منظر انہی شیخ فرید الدین عطاری علیہ الرحمہ کے مقبرے کا اور مزار کے ارد گرد کا ہے۔ یہ جتنی بھی چہار دیواری ہے اور اس کے اندر جو چیزیں جو آپ گنبد نما دیکھ رہے ہیں، اسی گنبد کے اندر حضرت امام شیخ فرید الدین عطاری علیہ الرحمہ کا مزار ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ کاملوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی، نگاہ کاملوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی، کہیں چھپتا ہے پھول پتوں میں نہا ہو کر۔ تو اس وقت چونکہ ماشاءاللہ ہم موجود ہیں شیخ فرید الدین عطاری علیہ الرحمہ کے مزار مقدس پر، تو ان کی کتاب کے چند اشعار پنامہ کے ذہن میں ہے۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکے ایما داد مشت خاک را، عاقل آباشد کے او شاکر بود، واگہ بر نفس خود قادر بود۔ عقل مند وہ ہے کہ جو شکر گزار ہو اور ہر وقت اپنے نفس پر قادر اور قابو رکھنے والا ہو۔ ہر کے چشم خود فرو خرد اے جواں، باشد او از رستگاران جہاں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جانے والا ہو اور جو دنیا کے نجات پانے والوں میں شامل ہو۔ بہرحال یہ ان کی کتاب کے چند اشعار تھے، اور اس موقع پر جب کہ ہم ان کے مزار کے بالکل سامنے کھڑے ہیں اور آپ سارا دیدار منظر دیکھ رہے ہیں، تو اس موقع پر آپ کا مختصر تعارف بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، آپ کا لقب فرید الدین، اور آپ کے والد بزرگوار کا نام نامی اسم گرامی ابراہیم بن اسحاق ذکر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا اصل نام ابو حمید ابن ابو بکر تھا۔ مختلف اقوال ہے، بہرحال آپ کی پیدائش علی اختلاف الاقوال سن عیسوی 1145 یا 46 میں ہوئی، اور آپ کی وفات 1221 میں ہوئی۔ اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ عطار تھے، یعنی عطر فروش کرنے والے تھے، لیکن مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عطاری کے معنی اس زمانے میں کیمیائی کے فن کو حاصل کرنے والے کے تھے، یعنی جو آدمی فن کیمیائی میں مہارت اور تجربہ رکھتا تھا اس کو عطاری کہا جاتا تھا۔ واللہ عالم۔ بہرحال آپ کی تصانیف بھی مختلف اور متعدد ہیں، جن میں مشہور ترین تصنیف تذکرۃ الاولیاء ہے، جو کہ صوفیاء کے لیے بہت ہی زرعی کتاب ہے، اور اسی طرح دیگر کتب بھی ہیں جن میں پند نامہ، اسرار نامہ، الہی نامہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور الحمدللہ پند نامہ چونکہ داخل نصاب ہے مدارس دینیہ میں، اور ہمیں بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطاری علیہ الرحمہ کا جو علمی مقام ہے، وہ ان کے زمانے کے، ان کے ہم عصر جو علماء ہیں انہوں نے بیان کیا ہے۔ شیخ رومی علیہ الرحمہ ان کے علمی مقام کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر کہتے ہیں کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، ہفت شہر عشق را عطار گشت، ماں ہما اندر خم کے کوچے ایم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرید الدین عطار، تو نے ساتوں شہروں کے علم کی تلاش میں
7 شہروں کا سفر کر لیا اور میں ہوں کہ ابھی ایک گلی اور کوچے میں گھوم رہا ہوں۔ گویا اس شعر سے علامہ رومی علیہ الرحمہ شیخ فرید الدین عطاری کی علمی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس موقع پر اتنا تعارف کافی ہے، اور جو آپ یہ گنبد نما سامنے دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر آپ کا مزار ہے، اور ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا جو ہے ویو اور منظر بھی آئے گا۔ یہ بہت ہی تاریخی اور علمی سرزمین ہے، یہاں بہت سارے علماء، محدثین، مصنفین مدفون ہیں، اور خاص طور سے ایک علمی شخصیت جن کی کتاب مدارس دینیہ میں داخل نصاب ہے، ملا کاشف حسین، جن کی کتاب کلیلہ دمنہ اور اسی طرح اخلاق محسنی جو کہ داخل نصاب ہے، اور الحمدللہ دونوں ہی کتابوں کے پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء اہل علم حضرات اس سرزمین میں مدفون ہیں۔ اللہ پاک تمام کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، تمام محدثین، مصنفین اور شارحین، ماتنین کی مغفرت فرمائے، اور کروٹ کروٹ انہیں چین سکون نصیب فرمائے۔ اخیر میں ایک شعر کے ذریعے اپنی بات کو تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں امام مسلم علیہ الرحمہ سے متعلق کچھ مختصر تعارف اور ان کی قبر و مزار کی زیارت آپ کو کرائی جائے گی، کوشش کی جائے گی انشاءاللہ وہاں تک پہنچنے کی۔ انتظار کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔